کہ اے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، خرچ کرنے کے بارے میں، خرچ کہاں کریں۔ بس یہ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم سمجھ لیں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عام محاورہ ہے، پیسہ جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، اب خرچ کرنا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک چارٹ دے دیا ہے خرچ کرنے کا۔ سوال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا اور وہ سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے دی کہ یہاں خرچ کرنا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، بھلائی والی جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کروں، کوئی اور کرے وہ اور بات ہے، اور وہ کیا ہی کہنا کہ جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی ہے اور وہ بھی قرآن بنا کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کو خرچ کرو تم خیر کے کاموں میں، بھلائی والی جگہ پر۔ یہ خیر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اب وہ کیا ہے؟ فرمایا فللوالدین، سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، سب سے پہلے خرچ کرنا ہے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ والاقربین، اور اس کے بعد کہا قریبی، اہلیہ، بیٹا بیٹی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اقربین میں اور والدین کو علیحدہ ایک پیرائے میں، پہلے پیرائے میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے خرچ کرنا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، اور پھر اقربین پر، اس کے بعد پھر کہا والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر۔ اب بچ گیا ہے اپنے گھر سے، گھر کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں، اب بھی اجازت ہے، جیب اجازت دیتی ہے خرچ کرنے کی۔ اب قرب و جوار میں دیکھیں جو یتیم ہیں، اب ہر یتیم جو ہے وہ حقدار نہیں ہوتا، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کو بلا لینا، اس کو اپنے قریب بٹھا لینا، اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کر اسے کھانا کھلا دے، اس کو اچھے کپڑے پہنا دے، چہ جائے کہ وہ حقدار نہیں ہے، کیونکہ ہر یتیم حقدار زکوٰۃ کا، صدقے کا نہیں ہوتا۔ ہمدردی کے طور پہ اسے ساتھ بٹھا لو تاکہ اس کو اپنے باپ کی جدائی کا اور اپنی والدہ کی جدائی کا اور ان کی جدائی کی جو پریشانی ہے وہ لائق نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ لینا، دست شفقت، صرف ہاتھ رکھ لینا۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر مساکین کا ذکر کیا یتیم کے بعد، وہ تو حقدار ہیں، اور کہا یہ ہیں کام کرنے کے۔ سب سے پہلے حقدار کس کو بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو۔ ماں باپ پہ خرچ کرو، ماں باپ
باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے عمدہ دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے، اور ماں کے بارے میں کہا کہ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ جنگ کے لیے تشکیل دے رہے ہیں نا، اس میں میرا نام بھی لکھ لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا مطلوبہ تعداد جو ہم نے لے جانی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب یہ شخص تھوڑا سا افسردہ ہوا ہے، ایک جذبہ لے کر آیا تھا نا کہ میں جہاد میں جاؤں گا، یہ شہید ہوں گا یا غازی بن کر واپس آؤں گا۔ اب اس کا چہرہ دیکھ کر توجہ فرمانا، حدیث رسول آپ سنتے آ رہے ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، آپ نے فرمایا یار یہ بتا حلہ کا من امن، تیری اماں ہے؟ یہ خواہش کیا لے کر آیا تھا جہاد میں جانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ کہتا ہے نعم، جی یا رسول اللہ میری ماں ہے، حیات ہے۔ فرمایا فلزمہا فإن الجنۃ تحت رجلہا، جا اپنی ماں کی اطاعت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ کیوں کہ جہاد میں جا کر کیا کرے گا؟ جنت کے حصول کے لیے جا رہا ہے نا جہاد میں، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ فرمایا جا اپنی ماں کی اطاعت کو، ماں کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ فإن الجنۃ تحت رجلہا، جنت جو ہے وہ تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ خیر کے کام ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، اور ماں باپ کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی۔ ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے بیٹی خوشی رہے، خوش رہے، ان کو پریشانی کہیں سے نہ آئے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آج کے اس درس میں بس یہی سبق لے جائیں، کیونکہ موسم کی بھی خرابی ہے، اور میں بھی آج ہمارے نوجوان خطیب ہیں بھائی عبد المتین صاحب فرما رہے تھے، اچھے ابھرتے ہوئے خطیب ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور خطابت میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو سبق یہی ہے، میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بھی، کہ ہم میں سے جن جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کیجیے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی پہلے، بیوی سے بھی پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو گے، اپنے بچوں پہ خرچ کرو گے، اس کا بھی ثواب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو آدمی نکلتے ہیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور ایک ذریعہ معاش کے لیے نکلتا ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے نکلنا، حصول رزق کے لیے نکلنا، اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا حکم سمجھ کے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ ثواب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ہوگا، یا چندہ دے دیں گے اس کا ثواب، مسجد بنائیں گے اس کا ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں نکلے ہیں، ایک ذریعہ معاش کے لیے، بچوں کے ٹکڑا تلاش کرنے کے لیے، اور دوسرا جہاد کے لیے۔ شام کو وہ بھی واپس آ گیا، وہ بھی واپس، وہ جہاد سے واپس آیا، غازی بن کر آیا جو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد میں گیا تھا، اور یہ بچوں کے لیے روٹی ٹکڑا تلاش کر کے لایا، اپنا کام کاج جو بھی اس کا ہے وہ کر کے واپس آیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے نا وہ تو پانچوں نمازوں کا آپ ٹائم نکالیں تو تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بن جائے گا، باقی جو 23 گھنٹے ہیں یا پونے 23 گھنٹے بنتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اپنا عبادت بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میرا امتی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور پھر صبح کی اٹھ کر باجماعت پڑھے، ساری رات سویا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں جو کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کرونا جیسی وبا سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زمینی آسمانی آفات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ خاتمہ ایمان و اسلام پہ فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے حبیب کبریا کی اللہ تعالی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔